لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جب وہ ارکان حج ادا کر لیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کا سوال کرتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے ہیں۔ آئے اللہ تعالیٰ سب کچھ ہمیں دنیا کے اندر عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ ہم نے ان کے مقدر میں لکھا ہے ہم ان کو دنیا کے اندر وہ دے دیں گے، لیکن انہوں نے ہم سے آخرت کا سوال نہیں کیا۔ ایسے متبرک مقام پر آ کر، بیت اللہ کے سامنے آ کر، اب یہاں پر بجائے اس کے کہ اپنی آخرت کا سوال کرتے، دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی کا سوال کرتے، لیکن یہ دنیا کے طالب بن رہے ہیں۔ ایسے متبرک مقام میں میرے گھر کے سامنے بھی یہ صرف دنیا کا سوال کر رہے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا جو ہم نے ان کے مقدر میں لکھی ہے وہ ہم ان کو عطا کر دیں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک عقل مند مومن وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی اچھائی عطا کر، آخرت میں بھی مجھے اچھائی عطا کرنا، مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا۔ فرمایا یہ عقل مند مومن ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے حسنہ کیا ہے میرے محترم عزیزو؟ دنیا کے اندر حسنہ یہ ہے کہ ہمیں جمیع خیریں حاصل ہو جائیں، تمام انوارات خیر ہمیں حاصل ہو جائے، یہ حسنہ ہے۔ اور اس کے اندر مختلف اس کی تفسیریں کی گئی ہیں۔ حسنہ سے مراد صحت، اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں صحت عطا فرما۔ حسنہ سے مراد عافیت، اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں عافیت عطا فرما۔ حسنہ سے مراد کشادہ گھر، اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں کشادہ گھر عطا فرما۔ حسنہ سے مراد الزوجۃ الحسنہ، خوبصورت اور بہترین بیوی، اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں خوبصورت اور نیک سیرت نیک صورت بیوی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر حسنہ عطا فرما۔ حسنہ سے مراد یہ ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شرور کو، تمام مصائب کو، تمام آلام کو مجھ سے دور فرما دے۔ یہ بہترین جی وظائف ہے، وظیفوں میں سے سب سے بہترین وظیفہ یہی ہے۔ جو کچھ تم مانگنا چاہتے ہو، جو بھلائی مانگنا چاہتے ہو اور جتنے شرور سے بچنا چاہتے ہو تو اس دعا کو پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آئے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، کشادہ رزق عطا فرما اور بہترین گھر عطا فرما، خوبصورت بیوی عطا فرما اور تمام قسم کے شرور سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں اچھائی عطا فرمانا۔ آخرت میں اچھائی یہ ہے اے اللہ تبارک و تعالی جی مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، حساب کتاب میں آسانی فرمانا، بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دینا۔ یہ حسنہ کی تعریف ہے، تفسیر ہے۔ وقنا عذاب النار، آئے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ میرے محترم عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس اس کی جی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب دیکھا اس کی تیمارداری کے لیے جب گئے ہیں تو دیکھا کہ اس کا جسم بالکل ہڈیاں بن چکے ہیں اور جسم کے اوپر کچھ گوشت باقی نہیں ہے اور چہرہ زرد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ نے مجھے آخرت میں کوئی عذاب دینا ہے تو مجھے دنیا ہی کے اندر دے دے، فعجل بہ فی الدنیا، دنیا ہی میں وہ مجھے عذاب دے دے، آخرت میں مجھے عذاب نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندے بلا کوئی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے؟ تم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیوں نہیں مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر، آخرت میں بھی ہمیں اچھائی عطا کرنا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ میرے محترم عزیزو، اسلامی تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم صرف اور صرف دنیا کا سوال نہ کریں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے آخرت بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی مشقتوں کا سوال نہ کرنا، کبھی مشقتوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔
ہاں فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر مشقت آ جائے تو پھر اس کے اوپر صبر کرنا، جب تم صبر کرو گے تمہارے اس صبر پر تمہیں اجر ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، اگر مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔